محمود رضا عباس 15 نومبر 1935 کو لازمی فلسطین اب اسرائیل کے گلیلی علاقے میں صفد میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان 1948 کی فلسطین جنگ کے دوران شام فرار ہو گیا۔ مصر جانے سے پہلے عباس نے دمشق یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ عباس نے مارچ سے ستمبر 2003 تک فلسطینی اتھارٹی کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ عباس تنقید اور تنازعہ دونوں کا شکار رہے ہیں۔ ان پر بدعنوانی کے ساتھ ساتھ یہودی تاریخ کو مسخہ کرنے اور ہولوکاسٹ کی تردید میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس 9 جنوری 2005 کو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر کے طور پر 15 جنوری 2009 تک کام کرنے کے لیے منتخب ہوئے، لیکن پی ایل او کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے 2010 میں اگلے انتخابات تک اپنی مدت میں توسیع کر دی اور 16 دسمبر 2009 کو پی ایل او کے ذریعے غیر معینہ مدت کے لیے دفتر میں ووٹ دیا گیا۔ مرکزی کونسل۔ نتیجے کے طور پر الفتح کے مرکزی حریف حماس نے ابتدائی طور پر اعلان کیا کہ وہ توسیع کو تسلیم نہیں کرے گی اور نہ ہی عباس کو صحیح صدر کے طور پر دیکھے گی۔ بہرحال عباس کو بین الاقوامی سطح پر ان کے عہدوں پر تسلیم کیا جاتا ہے اور حماس اور الفتح نے اگلے برسوں میں متعدد مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں اپریل 2014 میں اتحاد کی حکومت کے لیے معاہدہ ہوا، جو جاری رہی اکتوبر 2016 تک اور حماس کے ذریعہ اپنے دفتر کو تسلیم کرنے تک۔ عباس کو پی ایل او سینٹرل کونسل نے 23 نومبر 2008 کو ریاست فلسطین کا صدر بھی منتخب کیا تھا۔ اس عہدے پر وہ 8 مئی 2005 سے غیر سرکاری طور پر فائز تھے۔ عباس نے مارچ سے ستمبر 2003 تک فلسطینی اتھارٹی کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ عباس تنقید اور تنازعہ دونوں کا شکار رہے ہیں۔ ابتدائی اور ذاتی زندگی۔ محمود رضا عباس 15 نومبر 1935 کو لازمی فلسطین اب اسرائیل کے گلیلی علاقے میں صفد میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان 1948 کی فلسطین جنگ کے دوران شام فرار ہو گیا۔ مصر جانے سے پہلے عباس نے دمشق یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ عباس نے بعد میں ماسکو کی پیٹریس لومومبا یونیورسٹی میں گریجویٹ تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی شادی آمنہ عباس سے ہوئی اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے مازن عباس دوحہ میں ایک بلڈنگ کمپنی چلاتے تھے اور 2002 میں 42 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے قطر میں انتقال کر گئے۔ ان کا دوسرا بیٹا یاسر عباس ہے جو ایک کینیڈین تاجر ہے جس کا نام پی اے کے سابق رہنما یاسر عرفات کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام طارق ہے جو ایک بزنس ایگزیکٹو ہے۔ عباس کے 8 پوتے ہیں، جن میں سے 6 سیڈز آف پیس اقدام کا حصہ ہیں جو انہیں نوجوان اسرائیلیوں کے ساتھ رابطے میں لاتے ہیں۔ سیاسی سرگرمی اور کیریئر۔ 1950 کی دہائی کے وسط میں عباس زیر زمین فلسطینی سیاست میں بہت زیادہ ملوث ہو گئے۔ قطر میں جلاوطن فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد میں شامل ہو گئے، جہاں وہ امارات کی سول سروس میں ڈائریکٹر آف پرسنل تھے۔ وہاں رہتے ہوئے 1961 میں انہیں الفتح کا رکن بننے کے لیے بھرتی کیا گیا، جس کی بنیاد 1950 کی دہائی کے آخر میں کویت میں یاسر عرفات اور دیگر 5 فلسطینیوں نے رکھی تھی۔ اس وقت عرفات قطر، کویت اور دیگر خلیجی ریاستوں میں امیر فلسطینیوں کو فہرست میں شامل کر کے فتح کی بنیاد قائم کر رہے تھے۔ ابو داؤد کے مطابق عباس کی طرف سے جمع کیے گئے فنڈز کا کچھ حصہ مؤخر از ذکر کے علم کے بغیر 1972 کے میونخ کے قتل عام کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ فتح کے پہلے ارکان میں سے تھے جنہوں نے اعتدال پسند اسرائیلیوں کے ساتھ بات چیت کا مطالبہ کیا۔ 1977 میں ایسا کیا کیونکہ ہم نے ہتھیار اٹھائے تھے، ہم اس پوزیشن میں تھے، انہیں ساتھ کے ساتھ نیچے رکھیں۔ 1977 میں عباس نے مراکش، تیونس، لیبیا، مصر، عراق، یمن اور سوڈان کی منظوری حاصل کرتے ہوئے عرب یہودیوں کو ان کے آبائی ممالک میں واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ عباس نے پی ایل او کی انقلابی پالیسیوں کے درمیان اعتدال پسند تضاد پیش کرتے ہوئے سفارتی فرائض انجام دیے ہیں۔ عباس پی ایل او کے پہلے اہلکار تھے جنہوں نے جنوری 1993 میں خلیجی جنگ کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا تاکہ خلیج فارس کی جنگ کے دوران پی ایل او کی جانب سے عراق کی حمایت کے بعد خلیجی ممالک کے ساتھ باڑ کی اصلاح کی جا سکے۔
عباس 13 ستمبر 1993 کو PLO کے لیے دستخط کنندہ تھے۔ انہوں نے ایک یادداشت شائع کی 2003 کے اوائل تک، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ نے یاسر عرفات کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا، یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ عباس اس قسم کے قائدانہ کردار کے لیے امیدوار ہوں گے جس کا دونوں ممالک نے تصور کیا تھا۔ فتح کے چند باقی بانی ارکان میں سے ایک کے طور پر، وہ فلسطینی کاز کے اندر کچھ حد تک ساکھ رکھتے تھے، اور ان کی امیدواری کو اس حقیقت سے تقویت ملی کہ دیگر اعلیٰ سطحی فلسطینی مختلف وجوہات کی بنا پر موزوں نہیں تھے۔ سب سے قابل ذکر مروان برغوثی، ایک اسرائیلی عدالت کی طرف سے متعدد قتل کے ذمہ دار ہونے کے الزام میں سزا پانے کے بعد اسرائیلی جیل میں قیدی تھا۔ ایک عملیت پسند کے طور پر عباس کی شہرت نے انہیں مغرب اور فلسطینی مقننہ کے کچھ ممبران میں پسند کیا۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت 19 مارچ 2003 کو عرفات نے عباس کو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ امریکہ نے عباس کو جمہوری طور پر منتخب ہونے والے رہنما عرفات پر مسلط کر دیا، حالانکہ فلسطینیوں کی اکثریت عباس کو کوسلنگ سمجھتی تھی۔ عرفات اور عباس کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ عباس کی بطور وزیر اعظم مدت اقتدار کی تقسیم پر ان کے اور عرفات کے درمیان متعدد تنازعات کی خصوصیت تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے عرفات پر عباس اور ان کی حکومت کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ عباس نے اشارہ دیا کہ اگر انتظامیہ پر مزید کنٹرول نہ دیا گیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ ستمبر 2003 کے اوائل میں اس نے اس مسئلے پر فلسطینی پارلیمنٹ کا سامنا کیا۔ عباس فلسطینی عسکریت پسند گروپوں، خاص طور پر فلسطین کی اسلامی جہاد موومنٹ اور حماس کے ساتھ تنازع میں آئے کیونکہ ان کی عملی پالیسیاں ان کے سخت گیر طرز عمل کے مخالف تھیں۔ ابتدائی طور پر اس نے خانہ جنگی سے بچنے کے مفاد میں عسکریت پسندوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کا عہد کیا اور مذاکرات کی کوشش کی۔ یہ جزوی طور پر کامیاب رہا، جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں کی طرف سے فلسطینیوں میں یک طرفہ جنگ بندی کا احترام کرنے کا عہد ہوا۔ تاہم مسلسل تشدد اور معروف رہنماؤں کی اسرائیلی ٹارگیٹ کلنگ نے عباس کو مجبور کیا کہ وہ امن کے لیے روڈ میپ کے فلسطینی اتھارٹی کے پہلو کو برقرار رکھنے کے لیے کریک ڈاؤن کا عہد کریں۔ یہ فلسطینی سیکیورٹی سروسز کے کنٹرول کے لیے عرفات کے ساتھ اقتدار کی کشمکش کا باعث بنا۔ عرفات نے عباس کو کنٹرول چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس طرح وہ انہیں عسکریت پسندوں پر استعمال کرنے سے روک دیا۔ عباس نے 6 ستمبر 2003 کو اسرائیل اور امریکہ کی حمایت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کے خلاف اندرونی اشتعال کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفی دے دیا۔ 2005 کے صدارتی انتخابات۔ یاسر عرفات کی موت کے بعد عباس کو کم از کم الفتح نے اپنے فطری جانشین کے طور پر دیکھا۔ 25 نومبر 2004 کو فتح کی انقلابی کونسل نے 9 جنوری 2005 کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے عباس کی حمایت کی تھی۔ عباس نے اشرق الاوسط اخبار کو بتایا کہ ہتھیاروں کا استعمال نقصان دہ رہا ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ تاہم اس نے فلسطینی عسکریت پسندوں کو غیر مسلح کرنے اور دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد گروپوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا، یہ اس کے قابل نہیں رہا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے دوسرے امیدواروں کی گرفتاری اور نقل و حرکت پر پابندیاں، حماس کے انتخابات کا بوائکاٹ اور اس کی مہم کو فلسطینی انتخابی مہم کا 94% ٹیلی ویژن پر کوریج دیے جانے سے عباس کا انتخاب عملہ یقینی ہو گیا اور 9 جنوری کو عباس 63% ووٹوں کے ساتھ منتخب ہوئے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر کے طور پر ووٹ کے ذریعے اپنی تقریر میں انہوں نے حامیوں کے ایک ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے لاکھ شہداء کے نعرے لگاتے ہوئے کہا، میں یہ فتح یاسر عرفات کی روح کو پیش کرتا ہوں اور اسے اپنے لوگوں، ہمارے شہداء اور 11,000 قیدیوں کو پیش کرتا ہوں۔ عباس کے پرامن حل کے مطالبے کے باوجود ان کے انتخاب کے بعد بھی عسکریت پسند گروپوں کے حملے جاری رہے جو ان کی اتھارٹی کو براہ راست چیلنج کرتے رہے۔ فلسطین کی اسلامی جہاد موومنٹ نے 12 جنوری 2005 کو غزہ میں حملہ کیا جس میں 1 ہلاک اور 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ جنوری 13 کو الاقصی شہداء بریگیڈ، حماس اور پاپولر ریزسٹنس کمیٹیوں کے فلسطینیوں نے کرنی کراسنگ پر خودکش حملہ کیا جس میں 6 اسرائیلی مارے گئے۔
نتیجے کے طور پر اسرائیل نے تباہ شدہ ٹرمینل کو بند کر دیا اور عباس اور فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے، یہ کہتے ہوئے کہ عباس کو اب ایسے حملوں کو روکنے کی کوشش کر کے امن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جنوری 15 کو مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں منعقدہ ایک تقریب میں عباس نے فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر کے طور پر رسمی طور پر حلف لیا۔ 9 اگست 2005 کو عباس نے اعلان کیا کہ قانون سازی کے انتخابات، جو اصل میں 17 جولائی 2005 کو مقرر تھے، جنوری 2006 میں ہوں گے۔ اگست 20 کو انہوں نے جنوری 25 کے لیے انتخابات مقرر کیے تھے۔ 15 جنوری 2006 کو عباس نے اعلان کیا کہ غزہ میں بدامنی کے باوجود وہ انتخابات کی تاریخ کو تبدیل نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکتا۔ انتخابات 25 جنوری 2006 کو ہوئے اور اس کے نتیجے میں حماس کی فیصلہ کن فتح ہوئی۔ 16 جنوری 2006 کو فتح کی انتخابی شکست اور حماس کی مستقبل میں ایک پارٹی کی حکومت کے تناظر میں عباس نے کہا کہ وہ اپنی مدت کے اختتام پر دوبارہ عہدے کے لیے انتخاب نہیں لڑیں گے۔ تاہم حماس کی ایک جماعت کی حکومت کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں، حماس اور الفتح کے درمیان سیاسی اور فوجی تنازعات اور ملک کی تقسیم کے بعد، جس نے نئے انتخابات کو ناممکن بنا دیا، عباس اپنی 4 سالہ میعاد ختم ہونے کے بعد صدر رہے۔ 15 جنوری 2009 اس نے بنیادی قانون اور انتخابی قانون کی ایک اور تشریح کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مدت میں مزید 1 سال کے لیے توسیع کر دی تاکہ وہ اگلے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کو ترتیب دے سکیں۔ فلسطینی آئین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حماس نے اس اقدام کے جواز پر اختلاف کیا اور عباس کی مدت ختم ہونے پر غور کیا۔ ایسی صورت میں فلسطینی قانون ساز کونسل کے اسپیکر عبدالعزیز دوئی قائم مقام صدر بن جاتے۔ 16 دسمبر 2009 کو فلسطینی مرکزی کونسل کی قیادت نے صدر کے طور پر عباس کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے عباس فلسطینی علاقوں میں فتح کے زیر کنٹرول علاقوں کے صدر رہے ہیں۔ اپریل 2014 میں حماس نے اپنا اعتراض واپس لے لیا۔ 2016 میں عباس نے اسرائیل کے راستے غزہ کے بجلی گھر میں قطری ایندھن کے داخلے پر اعتراض کیا کیونکہ ان کا پی اے ایندھن پر ٹیکس وصول کرنے سے قاصر ہوگا۔ 31 دسمبر 2014 کو عباس نے فلسطین کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شمولیت کے لیے ایک درخواست پر دستخط کیے۔ صرف ایک دن بعد جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جس میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور 2017 تک فلسطین کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آئی سی سی میں شامل ہونے اور اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کی دھمکی پر فلسطینی حکام کئی سالوں سے غور کرتے رہے تھے، لیکن اس اقدام کو سفارتی آخری حربے کے طور پر دیکھا گیا۔ 22 اگست 2015 کو عباس نے پی ایل او کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے استعفی دینے کا اعلان کیا اور اس کے بعد انتخابات کے انعقاد کے لیے پی این سی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اس اعلان نے ان کے مقاصد پر تنقید اور قیاس آرائی کی۔ پی این سی کا ان کا مجوزہ خصوصی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور وہ اکتوبر 2023 تک پی ایل سی کے قائم مقام چیئرمین رہے۔ 2021 میں فلسطین میں بلدیاتی انتخابات عباس اور حماس کے درمیان اختلافات کے درمیان ہوئے۔ یہ اس کے بعد ہوا جب اس نے صدارتی انتخابات اور پارلیمانی انتخابات کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا تھا۔ 2023 کی اسرائیل حماس جنگ کے دوران عباس نے شہریوں کو مارنے یا دونوں طرف سے ان کے ساتھ بدسلوکی کے طریقوں کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ اخلاق، مذہب اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں، قیدیوں اور زیر حراست افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کے نتائج پر تشویش کا اظہار کیا۔ عباس نے الہلی عرب ہسپتال میں دھماکے کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی۔ فروری 2024 میں انہوں نے الرشید انسانی امداد کے واقعے کو ایک بدصورت قتل عام قرار دیا جس کا ارتکاب اسرائیلی قابض فوج نے کیا تھا۔ 23 جنوری 2005 کو اسرائیلی ریڈیو نے اطلاع دی کہ عباس نے حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد سے 30 روزہ جنگ بندی حاصل کر لی ہے۔
9 اپریل 2005 کو عباس نے کہا کہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں 3 فلسطینیوں کا قتل اعلان کردہ جنگ بندی معاہدے کی جان بوجھ کر خلاف ورزی ہے۔ یہ خلاف ورزی جان بوجھ کر کی گئی ہے۔ عباس نے مغربی کنارے کے دارالحکومت رام اللہ میں صحافیوں کو بھیجے گئے۔ عباس نے یہ بیان غزہ کے جنوبی قصبے رفح میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں 3 فلسطینی نومر لڑکوں کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے فوراً بعد دیا۔ فلسطینیوں نے دعویٰ کیا کہ لڑکوں کا ایک گروپ فٹ بال کھیل رہا تھا اور ان میں سے 3 سرحدی باڑ کے قریب گیند کو حاصل کرنے گئے تھے۔ 2012 میں عباس نے 2 ریاستی حل کو قبول کرنے کا خیال پیش کیا جس میں مشرقی یروشلم میں دارالحکومت کے ساتھ 1967 کی سرحدوں کے اندر فلسطین کا خاکہ پیش کیا گیا۔ یہ میرا حق ہے کہ میں اسرائیلی شہر صفد کو دیکھوں، لیکن وہاں رہنا نہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی حکام عباس کو ایک امن پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں۔ 23 جون 2016 کو عباس نے یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پریس رپورٹ کو دہرایا کہ اسرائیل میں ربی فلسطینی کنوؤں کو زہر آلود کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 16 دسمبر 2006 کو عباس نے نئے قانون ساز انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ فتح اور حماس کے درمیان قومی مخلوط حکومت کی تشکیل میں پارلیمانی